السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پوری انسانیت کا درد لے کر آپ احباب اور بہن بھائیوں کی خدمت میں وہ طریقہ علاج پیش کر رہا ہوں جسے میں اور آپ علاج بالغذا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سامعین محترم، آج پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ احباب کے کمنٹس دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ مجھے آپ سے یہ باتیں کرنی چاہیے، آپ مزید اور سمجھ سکیں، آپ اپنی باڈی کو سمجھیں، آپ اپنی باڈی کے سسٹم کو سمجھ پائیں، آپ اپنی بیماریوں کو خود جانیے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر یا طبیب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں میرے ڈاکٹر بھائی کامیاب ترین علاج کرتے ہیں، اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں سامعین محترم جہاں آیورویدک، ہومیوپیتھک اور خاص طور پر طب یونانی، طب قدیم اور طب اسلامی ایسی امراض کا علاج کر دیتے ہیں کہ جہاں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں انشاءاللہ مختلف ویڈیوز لاتا رہوں گا کہ میرے ڈاکٹر بھائی کہاں کامیاب علاج کر رہے ہیں، حکیم حضرات کس مقام پر کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میرا تو نہیں ہے۔ ہاں، میں الفاظ کبھی اپنے ڈاکٹر بھائیوں کا نام لے کر لے لیتا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا دل دکھے، اور بلکہ آج اس ویڈیو میں دعوت عام دے رہا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحبان بھائیوں سے کہ اگر وہ بھی درد دل رکھتے ہیں، اگر وہ بھی درد دل رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مرض ہم سے قابو نہیں آ رہی یا اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو یقین جانیے اگر وہ اتفاق کریں اور آپس میں مل جائیں کہ ہم نے اس امت کو، پوری انسانیت کو ہم نے دکھوں سے نکالنے کی مشترکہ کوشش کرنی ہے، یقین جانیے سامعین و حاضرین ایسے علاج گاہیں آپ کو ملیں گی جہاں ڈاکٹر اور حکیم یکجا جگہ ہو کر اپنے اپنے فن کا جب مظاہرہ کریں گے تو یقین جانیے بہت بڑی بہار آ جائے گی ہمارے ملک پاکستان میں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء اور میرا مختصر سا تعارف تو آپ جانتے ہیں کہ میری 7 نسلیں اس کام میں گزر چکی ہیں، لیکن میں یہ جذبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان اپنا علم اور حکماء، مستند حکماء اور اپنے تجربات کو اگر یہ شیئر کرنے لگ جائیں، بجائے ایک دوسرے سے حسد کے، بغض کے، جیلس پن کے، یا حکیم ڈاکٹروں پر برسیں اور ڈاکٹر چوکوں پہ آ کر حکیموں پر برسیں، اس میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس میں سوائے نفرت کے کچھ نہیں پھیلتا، سوائے بغض اور حسد کے سینوں میں کچھ نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ آپ یقین جانیں جن لوگوں نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے وہ ڈاکٹر پر ہی جائیں گے، لندن، پیرس، امریکہ تک پہنچیں گے، اور جن لوگوں نے حکماء سے یا ہربل سے علاج کرانا ہے وہ لندن، امریکہ میں بیٹھے بھی ہربل ادویات استعمال کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں ایک لندن میں میٹنگ ہوئی ہے جہاں میرے بہت پیارے دوست حکیم عبدالقیوم مرزا صاحب 3 جگہ پر ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں۔ لندن میں بھی ان کا کلینک ہے، اور مانچسٹر میں بھی ان کا کلینک ہے، برمنگم میں بھی ان کا کلینک ہے۔ ان کے ہاں پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھے اس میٹنگ کی ویڈیو بھیجی کہ اب یہ برطانیہ کی حکومت چاہ رہی ہے کہ جو ایلوپیتھک ادویات کام نہیں کر رہی جن امراض پر،
ان پر ہم ہربل جڑی بوٹی والے لوگوں کو یعنی حکماء کو جمع کریں کہ ان کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اتفاق کی بات. اور اگر ایسا ہمارے ملک میں بھی ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، میں بھی آمین کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ دیں آمین، تو آپ یقین جانیے ہاسپٹل بھی، دواخانے بھی، رزق وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ آئے گا. آپ یقین جانیے حضور نے فرمایا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ادارہ ابن طبیب یہ سوچ لے کر آپ کے سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم اگر مل جائیں گے تو بہت سارے امراض کا حل آسانی سے اور بہت ساری بڑی بھاری فیسیں اور رپورٹوں سے بچ کر ہمارے ملک و قوم کا پیسہ بچے گا. اگر آپ نے اس میں کچھ مجھے سہارا دیا کمنٹس میں تو انشاءاللہ میں مزید آپ کے سامنے بہت سارے جو ہے ایسے ارادے لے کر آؤں گا. تو سامعین محترم، آج کے اس عنوان میں جو میں ٹاپک آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں بہت ہی دھیان سے سننے والا ٹاپک ہے. بڑی محبت سے سنیے گا اور صرف فیصلہ اپنے دل و دماغ سے اپنا ذاتی آپ نے کرنا ہے. کمنٹس میں دیکھ لوں گا کہ کس دوست نے کیا فیصلہ دیا ہے. آج کے اس ٹاپک کا نام جو میں نے رکھا ہے وہ ہے کہ خون ایک اور بیماریاں ہزار. خون ایک اور بیماریاں ہزار. آئیے سامعین محترم، انسان چاہے دنیا کے کس کونے میں بھی بس رہا ہے، وہ اپنی غذا جو کھا رہا ہے اس غذا سے ہی اس انسان کی باڈی کے اندر بلڈ بنتا ہے، خون بنتا ہے. میں جامع باتیں مختصر کروں گا، تفصیل کبھی دوران خون کی، دوران غذا کی، یہ وہ لمبے باب پھر انشاءاللہ آپ سے ذکر کرتا رہوں گا. آج جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں محترم خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ دنیا کے کس کونے میں بھی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، انسانیت پوری جو بچ رہی ہے وہ غذا کھاتی ہے. غذا کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جتنے سیلز ہمارے صرف ہو گئے ہیں، جو سیلز ہمارے ٹیشوز ہمارے خراب ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، جو رد و بدل آ رہی ہے، اس کا نعم البدل اللہ نے غذا کو رکھا ہے. فار ایگزامپل جیسے گاڑی میں تیل ختم ہو جائے تو اور ڈال دیں چل پڑے گی، اسی طرح زندگی کی گاڑی غذا سے چل رہی ہے اور غذا سے انسان کا خون بن رہا ہے. چھوٹا انسان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی وہ کھائے گا اس کا خون بنے گا. اور اس خون کا کام کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دل کے راستے سے وہ پمپ ہو کر پہنچ رہا ہے، آکسیجن لے جاتا ہوا اور کاربن کو واپس لاتا ہوا. اب جب یہ نظام پوری باڈی کے اندر ہے، ناخنوں میں، بالوں میں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، جہاں کہیں بھی خون پہنچ رہا ہے، تو سامعین محترم غور کیجئے گا، دھیان دیجئے گا، عقل سے فیصلہ کیجئے گا، جذبات سے نہ کیجئے گا. کچھ لوگ ایسے جذباتی ہوتے ہیں بات سمجھ کر کے بھی وہ نہیں مانتے. میرا ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نہ مانیں. سامعین محترم، جب غذا سے خون بن رہا ہے اور خون پوری باڈی کو سپلائی ہو کر کے سرکولیٹ کر کے اپنے فضلات کو واپس لا رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، پھیپھڑے ہمارے کاربن خارج کر رہے ہیں، ہمارے پیشاب، پخانہ، پسینہ، دیگر فضلات کے راستے سے ہماری باڈی واش ہو رہی ہے. بلکہ یہ جو جسم پہ مسام ہوتے ہیں نا، یہ رونگٹے جو ہیں، ان کو جب پسینہ آتا ہے تب ان میں سے بھی فضلات ہی خارج ہوتے ہیں. تو سامعین محترم، ہم نے سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کبھی ہمیں سر درد ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں آنکھ میں درد ہوتی ہے، کبھی کان میں، کبھی دانتوں میں خرابی آ گئی، کبھی آنتوں میں آ گئی، کبھی معدے میں آ گئی، کبھی گردوں میں آ گئی، کبھی لیور میں آ گئی، کبھی سپلین میں آ گئی، کبھی ہارٹ میں آ گئی، کبھی برین میں آ گئی. یار میں یہ باتیں آپ کو سمجھا کے رہوں گا انشاءاللہ. اب سوچئے گا کہ کیا برین کو کوئی اور باڈی کا خون مل رہا ہے؟ ہمارے ناک کو، نوز کو کوئی اور خون مل رہا ہے؟ اس ہاتھ کو کوئی اور خون ملتا ہے؟ اس کو کوئی اور ہے؟ اس میں یہاں درد ہو رہی ہے، ہل نہیں رہا،
غذا تو ایک ہی کھائیے، یہ گٹ ٹھیک کیوں ہے اور یہ خراب کیوں ہے؟ یہ گٹ خراب ہے، یہ گٹ ٹھیک ہے، یہ گھٹنا درد ہو گیا، یہ گھٹنا ٹھیک ہے، اس ٹخنے میں بہت تکلیف ہے اور دوسرے میں نہیں ہے، سر کے اس حصے میں بڑی درد ہے، اس حصے میں کچھ بھی نہیں ہے، بعض کو یہاں بڑی درد ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دماغ کے بہت سارے پارٹ ہیں، بہت سارے حصے ہیں، باڈی کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے ایسے ٹیشوز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ جب کہیں جسم کے کسی حصے میں خون کا دوران رک جائے تو اس خون کے دوران کے رکنے سے وہاں آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوتی، وہاں کے ٹیشوز، وہاں کے ریڈ سیل جو ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ واپس نہیں آ پاتے یا ریجنریٹ نہیں ہو پاتے، تو وہ وہیں رک کر خون کی رکاوٹ، آکسیجن کی رکاوٹ کا سبب بن کر یا درد ہو جائے گی یا وہ جگہ سن ہو جائے گی۔ جیسے شوگر کے مریضوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں نیلے پیلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہی باڈی کا خون آپ کی غذا جو بن رہا تھا وہ وہاں نہیں پہنچ رہا، اس لیے تکلیف ہے۔ آرتھرائٹس کے مریض کو دیکھیے گا، جوڑ جڑے پڑے ہیں، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ان کا علاج کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ محنت کر کے، ہمت کر کے، سوچ سمجھ کر اپنی باڈی کے خون کے سرکل کو ٹھیک کر لیں گے، جو علاج بالغذا کے سوا ناممکن ہے، ہربل جڑی بوٹیوں کے سوا ناممکن ہے۔ اس لیے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں سالوں سے لوگ دو جوڑوں کے دردوں میں پھر رہے ہیں، ان کے جوڑ خشک تو ہو گئے، ان کے جوڑ سوکھ تو گئے، وہ سائیکلوں پہ تو آ گئے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ پین کلر کھاتے کھاتے ان کے گردے تو اڑ گئے، ڈائلائسس پر تو وہ آ گئے، جسم سوج گیا، لیکن علاج نہیں ملا، نہ یہاں ہے نہ کسی دنیا کے کونے میں ابھی تک ہے۔ لیکن آپ ہربل میں آئیں، علاج بالغذا میں آئیں، آپ اپنے ٹیشوز کا جو میں کارورے کے ذریعے چیک کرتا ہوں، آپ یقین جانیے، یہاں بشیر پور کے قریب ایک ہے علاقہ، وہاں سے ایک مریضہ میرے پاس آئی، میں انشاءاللہ عنقریب کوشش کروں گا کہ ان کے شوہر کو بلا کر آپ کو ان کی زبانی ان کا قصہ سنواؤں۔ 3-4 عورتوں نے پکڑ کر اسے اوپر چڑھایا میرے گھر، اور میں نے جب چیک کیا، دیکھا، میں نے بتایا کہ 3-4 ماہ 5 ماہ محنت کرنی پڑے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یقین جانیں، اب وہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، بالکل چل پھر رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیپال پور ضلع اکاڑا میں ہر قسم کے ڈاکٹر جو جوڑوں کے اسپیشلسٹ تھے، ان سے انہوں نے چیک اپ کروایا، ان کی رپورٹس، ان کا سب کچھ۔ 6 ماہ سے وہ بالکل محتاط، جیسے جیسے دوائیاں کھاتی گئی سوجتی گئی۔ 4 ماہ کی محنت سے آج وہ عورت بالکل ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ اسی طرح 2008 میں میرے پاس ایک کیس آیا جو کراچی سے خیبر تک پھیل چکے تھے علاج معالجے میں، اور گاڑی سے مریضہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ جب میں نے اس کے بلڈ سرکولیشن کو سمجھ کر اس کا علاج کیا، آج الحمدللہ وہ بہن بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر بہت سی امراض ہیں کہ جن کو نہ سمجھ کر، اب آپ دیکھیے گا بھئی پین کلر کرتی کیا ہے؟ پین کلر یہ ہے کہ آپ کو عارضی طور پر آپ کے اعصاب، آپ کے نروس ٹیشوز کو سست کر دیتی ہے، نشیلا کر دیتی ہے، کیونکہ سوڈیم کلورائڈ ہر قسم کی پین کلر میں استعمال ہو رہا ہے۔ جب آپ کھاتے ہیں تو سن ہو گیا جسم، درد گئی، پین ختم، 4 گھنٹے بعد اثر ختم ہوا تو پھر پین کلر۔ اب یہ دیکھیے گا کہ وہ جو ہم دوائیاں کھا رہے ہیں، کیا وہ غذا ہے؟ کیا وہ خون کو درست کر سکتی ہیں؟ کیا خون کے اندر جو ڈیڈ سیل ہیں ان کو خارج کر سکتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مریض بگڑتا بگڑتا اور 1000 مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں نا کہ خون ایک، بیماریاں 1000۔
اب جب کوئی اچھا طبیب یا ڈاکٹر اس کے بلڈ کو دیکھے گا کہ اس کا یہاں بلڈ نہیں پہنچ رہا، اس کے یہاں بہت سارے کاربن وغیرہ، ٹاکسک وغیرہ، گندے مادے خارج نہیں ہو رہے، تو اس کو پین کلر یا انجیکشن، یا آج کل جو میتھیکبال کا ٹیکہ بڑا معروف چل رہا ہے، ہر بندہ لگوائے جا رہا ہے جی میتھیکبال، ایک صبح ایک شام، پھر صبح دوپہر شام، آہستہ آہستہ گردوں کی شام، دل کی شام، ساری باڈی کی طاقت کی شام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا غلط کہہ رہا ہوں تو میرا پھر اعلان ہے، ڈاکٹر بھائیوں سے گزارش سے معافی مانگتا ہوں، میں انسانوں کی ہمدردی میں بول رہا ہوں، میرا کسی سے اختلاف نہیں۔ اگر کوئی بندہ درد جوڑ میں آج تک یہ عارضی دوائیاں کھا کر ٹھیک رہا ہے تو مجھے ضرور کال کریں۔ اب آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پھر آج سے آپ سے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے، کمنٹس دینے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کبھی طبیبوں کے پاس گئے ہی نہیں، جو کبھی حکیموں کے پاس گئے ہی نہیں، بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، باہر لندن میں جا کے چیک اپ کرا رہے ہیں، وہ کیوں ٹھیک پھر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ بات آپ کو ڈاکٹر بھی بتلائیں گے اور میں بھی بتلا رہا ہوں۔ میرے بھائی، جن دوستوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے وہ اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اچھے فروٹس کھاتے ہیں، سکھ اور چین ہوتا ہے، ان کی امیونٹی ان کی غذا کے رستے سے اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ چند دوائیاں کھانے سے وہ سمجھتا ہے مجھے ان دوائیوں نے، ان پین کلروں نے آرام دیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ غریبوں کے گھروں میں جا کے دیکھو، لاٹھیاں پکڑ کے لوگ چل رہے ہیں، لولے لنگڑے ہو گئے، لیکن دردیں نہیں ختم ہوئی، میں دیکھ چکا ہوں۔ ان لوگوں کو، ان احباب کو کوئی غم نہیں ہوتا، جو چیز چاہیں یہ کھا سکتے ہیں، اس لیے ان کی باڈی کے اندر امیونٹی فورس زیادہ ہو جاتی ہے، قوت مدافعہ بڑھ جاتی ہے اور ان کی مرض دور ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کو ہٹے کٹے لال لتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور غریب آدمی، اللہ اکبر، آپ یقین جانے وہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما سکتا ہے، وہ پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ، دیسی گھی، اور یہ کیسے کھائے گا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خون ایک ہی ہے، بیماری وہاں آئے گی میرے بھائیوں جہاں خون رکے گا، جہاں گندے مادے رکیں گے، اخراج نہ ہو پایا تو وہ جیسی مرض چاہے اختیار کر لیں۔ ہاں، نام دے دیا ہے سائنس نے کہ یہ ارتھرائٹس ہو گیا جی، یہ تھائرائیڈ ہو گیا جی، یہ فلاں ہو گیا، یہ ٹنسل ہو گیا، یہ فلاں، بہت سارے مرض کی جگہ اور مقام کے لحاظ سے نام ہے۔ اب وہ نام تو آ گئے، میں پوچھ رہا ہوں پوری دنیا کے دوستوں سے کہ بھائی اگر خون کے علاوہ کوئی چیز آپ کی باڈی میں ہے تو اسے بتائیں، اسے بتائیں کہ بھائی یہ چیز گئی ہے۔ جب خون کے اندر ہی بیماریاں بنتی ہیں اور خون کے رکنے اور چلنے سے بیماریوں کا نظام چلتا ہے، جب آپ کے جسم میں کوئی تکلیف شروع ہوتی ہے تو آپ اپنی غذا کو چینج کریں، یقین جانیں آپ کو پہلے ہفتے میں شفا ملے گی۔ اگر آپ جب تک بیماری بڑھتے بڑھتے جب بگڑ گیا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ انجیکشن بھی فیل، ٹیبلٹ بھی فیل، ٹیکے بھی فیل، ڈاکٹر بھی چینج کریں گے، ملک بھی چینج کریں گے، شفا نہیں ملے گی۔ وجہ کہ آپ نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے کہ میرا نظام کون سا خراب ہو رہا ہے، کون سا نظام ٹھیک ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ رنج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر آپ دھیان دے لیجئے، سر سے پاؤں کے ناخن تک جو مرض بھی ہوگا خون کی خرابی سے ہوگا۔ اب آگے آ جائیے۔ اچھا، اب خون میں یا تو کنیکٹیو ٹیشو بڑھیں گے، یا مسکولر ٹیشوز بڑھیں گے، یا ایپیتھیلیل ٹیشوز بڑھیں گے، یا نروس ٹیشوز بڑھیں گے۔ ان کی میں مختلف تشریح دوں گا۔ نروس ٹیشوز آپ کے دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز آپ کی ہڈیاں، پٹھے، کریاں، رباط، یہ اس سے طاقت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے مسل جو ہیں آپ کے گوشت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے گلینڈ جو ہیں وہ آپ کے لیور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ترتیب سے جو گرم غذائیں آپ کھائیں گے وہ آپ کے لیور اور گلینڈ کو قوت دے کر خون کو پتلا رکھیں گی۔ دوستو توجہ کیجئے گا، وقت مت ضائع کریں، جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ سنیں، میں ہر صورت میں بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ کے خون میں گہرا پن آ گیا، آپ بہت زیادہ وزنی اور سن محسوس کر رہے ہیں، تو یقین جانیے آپ ٹھنڈک کے مریض ہیں۔ آپ گرم غذائیں کھائیں،
آپ کا خون پتلا ہو کر، آپ کے جوڑ سیدھے ہو کر، آپ کا سٹول پخانہ، آپ یقین جانے میرے پاس ایسے ایسے مریض آتے ہیں جی 8-8 دن بعد پخانہ نہیں آ رہا۔ ابھی حرم شریف سے شیخ محمد رفیق، شیخ احمد نے رابطہ کیا، فرما رہے ہیں جی شوگر کے ساتھ ساتھ اب تو میرے جوڑ بھی جڑ گئے۔ جب میں نے ان کا پیشاب چیک کر کے بتایا کہ آپ کو تو اتنے ہفتوں سے پخانے بھی صحیح نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے جی مہینوں ہو گئے، 3-4 دن بعد پخانہ آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب ان کو پتہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، جب آپ کا نظام انہضام ہے، نظام غذائیت ہے، نظام اخراج ہے، قوت ماسکہ ہے، قوت جاذبہ ہے، قوت دافعہ ہے، بہت بڑا علم ہے۔ میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ زندہ رہا ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، چھوڑوں گا نہیں کوئی بھی چیز، وقت دیجیے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جی بیماری آپ کے پیٹ میں آ گئی ہے، آپ نے دیکھنا ہے پیٹ میں پیچس آئے، بل پڑ کے پخانہ خون نما اور ریشے نما آیا، بار بار حاجت ہو پخانہ کم ہو تو آپ گرمی کے مریض ہیں، آپ کو سدے بن گئے پخانہ آ ہی نہیں رہا تو آپ خشکی کے مریض ہیں، آپ کو پتلے پانی جیسے دست لگ گئے تو آپ بھائی تری کے مریض ہیں، اعصاب تیز ہو گئے جیسے حیضہ اور ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے بھائی خون میں پانی بڑھ گیا ہے، خون میں خشکی بڑھ گئی ہے، خون میں گرمی بڑھ گئی ہے، یا خون میں سردی بڑھ گئی ہے۔ 4 ہی چیزیں ہیں، گرمی، سردی، خشکی، تری۔ یا تو گرمی پڑے گی یا سردی پڑے گی، یا پانی ہوگا یا خشکی ہوگی، یہ نظام کائنات ہے، اور یہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی یہی تبدیلیاں آئیں گی میرے بھائی۔ اللہ نے غذا کے مزاج بھی رکھے ہیں، یا گرم ہوگی یا خشک ہوگی، یا تر ہوگی یا سرد ہوگی۔ اے میرے دوستو، اے میرے بہن بھائیو، خدا کے لیے سمجھیں کہ جب آپ کی غذا کا رد و بدل ہوگا تو آپ کو ہزاروں روپے لگانے کی، لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے خون سے ہی آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ میں انشاءاللہ لاؤں گا ویڈیو کہ جراثیم کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ میں بتلاؤں گا آپ کو کہ کون سے جراثیم ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، کب پیدا ہوتے ہیں، میں بتلاؤں گا۔ تو ابھی میں چونکہ خون ایک اور بیماریاں ہزار کے عنوان سے بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں سر سے پاؤں تک ایک جیسا ہی خون ہوتا ہے، ایک جیسی ہی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہی علامات ہیں، ایک وقت میں آپ یقین جانیں میرے دوستو، جس کو جھوٹ لگے، غلط لگے، میں چیلنج نہیں، ہمیشہ موذبانہ گزارش کرتا ہوں، میرے پاس آئے میں سمجھاتا ہوں، سمجھ نہ آئے تو جو میری سزا ہے آپ تجویز کریں گے وہ دے دیں۔ میرے بھائیوں اب یہ بتائیں، کان میں درد ہو رہی ہے، کان میں کون سی خرابی آئی ہے؟ یا تو کان میں خشکی بڑھ گئی، شائیں شائیں کی آوازیں آئیں گی، میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جی کان میں جیسے ٹوکا چل رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، خشکی ہے، خشکی بڑھ گئی۔ ایک بندہ آتا ہے جی کان میں بہت شدید ٹیس لگ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کان میں کچھ بھی نہیں ہے، ورم آیا، سوزش ہے، کیا ہوا؟ کہیں خون رک گیا، رکاوٹ آ گئی، ورم، اعصاب تن گئے۔ غبارے کی پھوک آپ بھریں گے تو پھٹنے کو آئے گا، جب ان اعصاب میں تن جائے گا خون، کوئی رکاوٹ آئے گی تو اعصاب آپ کے درد کا احساس دلائیں گے، تو اس کو حرارت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے کان میں حد سے زیادہ حرارت بڑھ گئی تو آپ کا پانی ریشے میں بدل جائے گا، تو ریشہ ٹپکے گا، تو جب ریشہ پتلا پانی کی طرح ہوگا تو تری بڑھ جائے گی۔ یار یہی چیزیں سر سے پاؤں تک کے میرے بھائیو، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، کوئی اتنے بڑے اسپیشلائز بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم انسان کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، پوری باڈی میں انسان کا سب سے زیادہ مضبوط عضو انسان کا دل ہے، جسے ہم آج سب سے زیادہ کمزور سمجھ رہے ہیں، اور دماغ، اللہ اکبر، 360 خلیے دماغ کے، 360 پارٹس ہیں، جس کے الگ الگ اللہ نے کام رکھے ہیں، سوچنا کس نے ہے، بولنا کس نے ہے، چکھنا کس نے ہے، ذائقہ کس نے دسنا ہے، خوف کہاں سے آنا ہے، غم کہاں سے آنا ہے، خوشی کیسے میں، کیا کیا اللہ نے نظام بنایا ہے، اور ایک خوراک پر، ایک باڈی پر۔ آج آ گیا جی رواج کیا ہے جی، یہ دانت سپیشلسٹ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ دانتوں کا علاج کرتے ہیں، یہ کان سپیشلسٹ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ کانوں کا علاج کرتے ہیں، یہ آنکھ سپیشلسٹ ہے، یہ آنکھ کا علاج کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی الگ الگ اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھے ہیں میرے دوست، وہ اپنے علم کو کامل نہیں لے کے بیٹھے، انہوں نے چھوٹا سا ایک کورس کیا ہے بس دانتوں کا، انہوں نے ایک چھوٹا سا کورس کیا ہے بس آنکھوں کا،
انہوں نے ایک چھوٹا سا کورس کیا ہے، ناک کان گلا بس وہ وہی کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ناک کا، کان کا، گلے کا کوئی الگ سسٹم ہے؟ آنکھوں کا الگ سسٹم ہے؟ اگر آپ کی آنکھ سے خون بہہ رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے ریشہ اور گدیں آ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں لال سرخ ہو کے کھجائی ہو رہی ہے، چاروں چیزیں آ گئی، پانی بہا تو نروس ٹیشو تیز، ریشہ آیا تو آپ کی گرمی تیز ہو گئی، اگر آپ کا پانی بہا تو تری تیز ہو گئی۔ میرے بھائیو، لال سرخ ہو کے خارش ہوئی تو خشکی بڑھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ خشکی والے کو آپ اور غذائیں دے دیں، تری والے کو اور غذائیں دے دیں، ان کا نیم البدل آپ دے دیں، ٹھیک ہو جائے گی آنکھ بھی، ناک بھی، کان بھی، گلا بھی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے میرے دوستو۔ اب پھر ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے جو میرا چکر لگا نا یو ای میں، میرے یہاں ایک خبر آئی کہ جی فلاں بچی کو پتھریاں ہو گئی ہیں پتے میں پتھریاں ہو گئی ہیں اور وہ بہت تکلیف میں ہے، ٹیس اٹھتی ہے، کوئی بھی کھاتی ہے تو الٹیاں آ جاتی ہیں۔ میں نے یہاں بڑے بڑے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ صبر نہیں کرتے۔ جب انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر پتا نکلواتے ہیں تو بہت سارے پتے کے نکلے ہوئے مریض ان کے خاندانوں میں، دوستوں احبابوں میں تھے، ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں نظام قدرت ہے۔ اب یقین جانیے انہوں نے رابطہ کیا، یہ 2012 کی بات ہے، میرے پاس ابھی ریکارڈ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ میں 5-6 چکر لگا کر آیا ہوں۔ اس مریضہ کو میں نے یہاں سے دیکھا، غذائیں بتلائیں اور دوائیاں بھیج دیں، 3 ماہ تقریباً اس کا علاج ہوا۔ پہلے ہفتے اس کی الٹیاں ختم ہو گئی، غذا پچنے لگ گئی اور درد ختم ہو گیا۔ 3 منتھ کے علاج میں مکمل پتا صاف ہے، آج تک صاف ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں آئے، انہوں نے ٹیسٹ کرائے، پتا کچھ بھی نہیں، اب وہاں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کیا مسئلہ؟ ہمیں اب یہ پتہ نہیں تھا کہ پتے میں کیا ہوتا ہے۔ اب میرے بھائی تو کہتے ہیں پتے میں پتھریاں پیدا ہوتی ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے۔ پتے کی پتھری بہت بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ بھائی پتے میں پتھری کہاں سے آ گئی؟ پتے میں بائل آتا ہے، لیور جب بائل پیدا کرتا ہے تو وہ پتے میں جمع ہوتا ہے، وہ بائل آپ کا ڈراپ ہو کر کے آپ کی غذا کو ہضم کرتا ہے، اس کو گلاتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ وہ جب آپ کا لیور پہلے ٹھنڈا ہو جائے گا تو لیور کے جو اس کی کارکردگی وہ ہلکی ہوگی، بائل جو رکا ہوا تھا وہ ٹھنڈک کی وجہ سے جام ہو گیا، رک گیا، وہ پتھری بن گئی۔ میں نے آپریٹ کیا، پتھری کا دیکھا، میں نے منگوایا ایک مادہ، آپ یقین جانے، آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، جس بندے کے یا عورت کا پتھری کا آپریشن ہو جائے، ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ پتھری مجھے دیں، آپ اس پتھری کو تھوڑا سا دیا سلائی جلائیں، ایسے لائٹ دیں، اس کو آگ دیں، وہ پگھل کر ہرے رنگ کا ایک مادہ بن جائے گا۔ پتھری ایک ذرہ بھی نہیں ثابت کر سکتے آپ۔ پتھری ہوگی گردوں میں، پتھری ہوگی مثانے میں، پتھری ہوگی جگر کے اندر، یہاں پتھری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں دعویٰ نہیں، آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہوں۔ پتھری ختم۔ کیا کیا میں نے؟ اس بچی کا سودا بڑا ہوا تھا، اس کی خشکی بڑی ہوئی تھی، وہ کھٹاس زیادہ کھاتی تھی، میں نے اس کو حرارت دے دی، نمکیات دیے حد سے زیادہ، موشن لگوائے، الٹیاں بند، موشن لگوائے، بھوک ختم ہوگی۔ 22 kg وہ بچی پتے کی پتھری میں کم ہوئی۔ جس کا جی چاہے وہ ثبوت لے سکتا ہے۔ 22 kg 3 منتھ میں پتے کی پتھری کے علاج میں، پتا الگ ٹھیک ہو گیا، اس کی چربیاں الگ ختم ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ علاج ہوتا ہے عقل مندی سے۔ اب گردہ خراب ہے تو نکال دیں بھائی، ٹھیک ہے، پتا خراب ہے تو نکال دیں بھائی، خدا نہ خواستہ جو کسی کی زبان گل گئی تو وہ بھی نکال دیں گے۔ تو یہ کوئی علاج نہیں ہو رہا میرے بھائی، ابھی تشخیص کہاں کامل ہوئی ہے؟ آپ سر سے پاؤں تک اس تشخیص کو کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو خرابی سے پہلے پتہ چل جائے کہ اسے کیا ہونے والا ہے؟ آپ مجھے پیشاب چیک کروائیں، میں بتاؤں گا کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، بچ جائیں، یہ ہو جائے گا۔ یہ ہے میری تشخیص، یہ ہے میری تحقیق، اور یہ ہے میرا وہ رونا جو میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، سر سے پاؤں تک تمام امراض کا علاج اگر آپ بر وقت تشخیص کروا لیں گے تو ہو سکتا ہے۔ رات امریکہ میں ایک بچی کی مجھے کال آئی
کہنے لگی سر میرے دماغ میں کچھ 4 ایسے سیل ڈاکٹروں نے تلاش کیے ہیں جو میری باڈی کی نسوں کو سکا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ جب میں نے کہا آپ کارورا بھیجیں اور یہ کریں، تو جب میں نے بتایا کہ یہ سسٹم آپ کا اس طرح ہو رہا ہے، اس کا حل ہے، ہو سکتا ہے، یقین جانے وہ باغ ہو گئی اور اس نے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی ہوٹل کو رہنے کا کمرہ میں کبھی آئی نہیں، مل سکتا ہے؟ میں نے کہا سب چیز آپ آئیں، ہوگا علاج، کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ نے جو کچھ بس سنا ہے پڑھا ہے بس وہ ہو گیا، اس کے علاوہ کہیں دنیا میں حل ہی نہیں ہے۔ ناممکن ہے میرے بھائیوں، ایک ہی خون ہے، اس خون کے اندر جس قسم کا زہر پیدا ہوگا، گرمی کا زہر ہے، خشکی کا زہر ہے، تری کا زہر ہے، سردی کا زہر ہے، چاروں زہر جب خون ان چاروں مادوں کے خرابی سے بگڑ جاتا ہے، پھر آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، شوگر بھی ہو سکتی ہے، لکوہ بھی ہو سکتا ہے، راشا بھی ہو سکتا ہے، پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بہن بھائیوں کہ آپ اپنی بیماری کے بڑھنے سے پہلے آپ اپنے سارے غذا پہ غور کریں، میں کون سی چیزیں شوق سے کھاتا یا کھاتی ہوں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آپ کو علم ہو جائے گا۔ لیکن جب بھائی بگڑ جاؤ گے، جب ایسے زہر کھا کھا کر، ٹیکے گولیاں لگوا کر سوج پھول کر میرے پاس آؤ گے تو پھر تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے ایک بندے کے گردے خراب ہو گئے، ڈائلیسس پہ پیشاب ہی نہیں آ رہا، ڈائلیسس ہر 2 دن بعد ہو رہا ہے، وہاں آ گئے جی حکیم صاحب آپ ضیاء صاحب آپ ماشاءاللہ کچھ کریں، سنا ہے آپ نے فلاں بندے کے گردے کھولے۔ میرے بھائی وہ کھولے تب تھے جب وہ کچھ کور تھا، اب جب گردوں کی حالت بالکل خراب ہو جائے گی تو اس وقت میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس میں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر صاحبان گردے کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اللہ نہ کرے آہستہ آہستہ مریض راہ عدم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خون ایک اور بیماریاں ہزار، یاد رکھیے گا۔ اب آپ کو یہ علم ہو چکا ہوگا، بالخصوص میرے سبسکرائبر حضرات جو بڑے خوش ہوتے ہیں بھی کیا بات ہے، ایک ایسی علم کی آپ کے سامنے میں تحریر رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں جو جھوٹ نہیں ہے، صرف آپ سمجھیں، سوچیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اب پھر میں کچھ باتیں کروں گا کہ کچھ لوگ کمنٹس میں، فون میں، واٹس ایپ پہ تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ اس کا علاج بتائیں، مجھے یہ ہے، مجھے اس کا علاج بتائیں۔ خدا کے لیے بہن بھائیوں، میں جب تک تشخیص نہ کر لوں، میں جب تک مریض کو آن لائن یا ڈائریکٹ چیک نہ کر لوں، میں کسی کو بھی علاج نہیں بتاتا، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ مجھے خشکی سے بیماری ہے، گرمی سے ہے، سردی سے ہے، بائل سے ہے، کنیکٹو ٹیشو سے ہے، نرو ٹیشو سے ہے، ایپیتھیلیل ٹیشو سے ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب تو بھولے ہو کال کیا، اچھا جی حکیم صاحب بڑے مشہور ہو گئے جی ماشاءاللہ جی کال کریں، نہیں میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہے۔ جب میں چیک کر رہا ہوں تو آپ آئیں، آپ اپنے پیشاب کی بوتل لائیں، اپنے آپ کو ظاہر کریں، آن لائن کریں یا یہاں کریں تو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ 21 دن پہلے شفقت صاحب ہیں، رینالہ خرد کے قریب 11 کڑکنی ایک گاؤں ہے، وہاں سعودیہ میں رہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی میرے پاس آڈیو آئی پڑی ہے، ان کی تصویریں بھی میں کہوں گا بھیجیں، بلکہ انہیں درخواست کروں گا کہ وہ وہیں سعودیہ میں رہ کر ایک ویڈیو بھیجیں۔ ان کو میں نے کچھ نہیں بھیجا، ان کو خودی شوگر تھی، پیشاب چیک کیا، پیلا درد، گلینڈ میں سوزش ہے، شوگر بلڈ میں 200 250۔ میں نے اسے کیا بتایا، 4 دن بعد اسے پخانا نہیں آ رہا، وہ کہیں مکے کے ریتوں میں ریگستان میں رہتا ہے جی، سبزی بھی نہیں ملنی، دودھ بھی نہیں ملنا جی۔ میں نے کہا دیسی گھی لو، روغن زیتون لو، شہد لو اور بادام روغن لو، مکس کرو اور صبح دوپہر شام دودھ میں ڈال کے پیو۔ آج اس کا کلپ آیا پڑا ہے، اب میں اسے آپ کی خاطر درخواست کروں گا، چھوٹی عید پر اس نے آنا ہے مجھ سے ملنے۔ وہ کہہ رہا ہے حکیم صاحب 21 دن ہو گیا، نہ مجھے شوگر کا پتہ ہے، نہ مجھے تکلیف ہے، نہ میری نیند، نہ قبض، سب ٹھیک، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں اب انشاءاللہ اسے درخواست کروں گا، پھر آپ سے ملواؤں گا، ویڈیو میں اٹیچ کروں گا کہ عید سے آنے سے پہلے وہ سعودیہ میں ہی ویڈیو بھیجے کہ میں نے اس کو کتنا خرچہ بتایا، کیا کیا، فیس کے سوا کیا لیتا ہوں میں، دوائیاں منگائیں گے تو لیں گے، دوائیاں بھی نہیں بتائیں۔ میں نے کہا تیری جھوٹی شوگر ہے، خودی ہے، ہٹ جاؤ گے۔ اور 21 دن میں وہ کہہ رہا ہے حکیم صاحب اللہ آپ کے بچے جیئیں، میں بالکل دنیا میں آ گیا ہوں، زندگی میری بدل گئی ہے۔ اس لیے میں چیختا ہوں کہ شوگر ایک نہیں ہے، شوگر کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے سٹیج ہیں، اور بہت ساری تکلیفوں کو رد و بدل کر کے دیکھ کر بدلنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ سمجھ لیتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سر درد ہے، ڈاکٹر صاحب ڈیسپرین کھاؤں، پیناڈول کھاؤں، کوڈوپرین کھاؤں، کون سی کھاؤں، بھائی یہ میرے پاس سسٹم نہیں ہے۔
یا عام حکیموں کی طرح پیٹ درد ہو گیا، پیٹ درد میں گیس بھی ہو سکتا ہے، پیٹ درد میں ہوا بھی بھر سکتی ہے، پیٹ درد میں زخم بھی ہو سکتا ہے، پیٹ درد میں آپ کو پیچس بھی لگ سکتے ہیں، مختلف پیٹ درد ہے، میں ایک دوائی کیسے دے دوں پیٹ درد کی؟ تو اس لیے محترم خواتین و حضرات، آپ کا ٹائم ضائع اتنا نہیں کرنا چاہتا، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک خون ہے، اس کے قوام کو آپ اعتدال پہ رکھیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت سارے چیک اپ کے بعد پھر میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو کون سی غذا چاہیے، کون سی دوا چاہیے، پھر آپ کو ایک احساس ہو جائے گا کہ ایسا یہ کیوں کر رہا ہے۔ پچھلے جمعے ڈیفینس سے میری ایک بہن آئی، ان کو اس طرح کی غدی شوگر تھی، میں نے انہیں مربع سیب، مربع گانجر، گلقند، شہد، چھلکا، بلنگو، گوند کتیرا یہ چیزیں بتلا دیں۔ اس جمعے وہ میرے پاس آئیں، کہنے لگی حکیم صاحب کمال ہو گئی ہے، میری وہ ساری تکلیفیں ہی ختم ہیں، میری بے چینی ختم ہے، میرا اضطراب ختم ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں، میں نے ساری چیزیں تو وہ بتائی ہیں جس سے شوگر بڑھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ آپ یقین جانیے جس کو حقیقی شوگر ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بس حکیم صاحب آ گئے، نسخہ بتا دیں جی، فٹافٹ جی نسخہ دسو جی، کوئی ٹوٹکا دسو جی۔ کچھ بہنیں کال کرتی ہیں جی کوئی ٹوٹکا بتا دیں۔ ٹوٹکا بتا دوں بھائی، ٹوٹکوں سے میرے بھائی مرضیں نہیں جاتی۔ آپ کو سر درد بھی ہو تو ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لکھتے ہیں، اور آپ کو کچھ آسرا مل گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں بھی ٹوٹکے بتا دو۔ میرے بھائی اپنی صحت کے لیے ٹائم بھی نکالیں، چیک اپ کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور کوشش کریں جو میں کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں آزمائیں، نہ سمجھ آئے تو مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، آپ یقین جانیے اگر ڈاکٹر اور حکیم مل کر اس ملک پاکستان میں ایک ذہن لے کر چلیں، اور محنتی طبیب اور محنتی ڈاکٹر جب اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا علم لے کر چلیں گے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے اس ملک کی بچت ہوگی، اور پھر اس میں لٹیرے بھی، اس میں ڈاکو بھی، اس میں فراڈیے بھی، دھوکے باز بھی خود بخود بیٹھ جائیں گے کہ ہماری تو دال ہی نہیں گلتی۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی وہ آج کی ایک بڑی دل کی درد تھا جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ میرے بھائیوں، بیماریاں مختلف نہیں ہیں۔ لا علاج کب ہوتی ہیں بیماریاں؟ جب آپ کے خون کے اندر ایسے ٹیشوز، ایسی گندگی جمع ہو جائے جو نہ نکل سکے نہ نکال سکیں، پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ لا علاج ہیں، جاؤ مرو۔ تو میرے بھائی اس سے پہلے آپ خیال کریں کہ آپ کو کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور جو آپ صبح دوپہر شام۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو کان درد کی گولی الگ، ناک کی الگ، آنکھ کی الگ، پیٹ کی الگ، گھٹنوں کی الگ، بی پی الگ، شوگر کی الگ، یہ جو اتنا آپ وہ دلیا اکٹھا کر رہے ہیں، یہ آپ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اس کا اندر جا کر مزاج کیا بنے گا؟ یہ اتنے سارے کیمیکل ہیں، ایک کو آپ کھا رہے ہیں شوگر لو کرنے کے لیے، ایک آپ کھا رہے ہیں بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے۔ خدا کے واسطے سمجھیں، جو آپ کی شوگر کو لو کرے گی وہ بی پی ہائی کرے گی، اور جو آپ کے بی پی کو لو کرے گی وہ شوگر ہائی کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے سامنے بٹھائیں نا۔ شوگر والی آپ کے گردوں کو، پیشاب کو روکے گی، اور جب گردے رکیں گے تو بی پی ہائی ہو گیا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب بی پی ہائی ہو گیا، اچھا جی ہو گیا، آپ یہ لے جائیں۔ اچھا جی یہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، کھل کھل کر بی پی لو ہو گیا، شوگر بڑھ گئی۔ اور یار مجھے ہنسی آ رہی ہے، یقین جانے درد بھی آ رہا ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ یار اتنے پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ، انجینئر لوگ، بڑے، آج مجھے جرمن سے، ہمارے پاکستان کے ریٹائر ایک ایئر فورس کے بہادر جوان ہے جہانگیر مرزا صاحب، جرمن میں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے کال پہ بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے حکیم صاحب کمال کر دیتے ہیں آپ، اب اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے سمجھ رہے ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ جہانگیر مرزا صاحب نے جرمن سے بات کی کہ کمال کر رہے ہیں آپ، اس فوڈ سپلیمنٹ کو لائیں، دنیا اس سے بچے گی۔ تو عزیزان محترم، میری گزارشات صرف آپ سے رونا نہیں ہے، نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے۔ ہاں بھئی جن کو اعتراض ہے وہ میری ویڈیو نہ دیکھا کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو اسی طرح کا ہوں، میں تو سیدھا سادہ ہوں، یہ باتیں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔
عزیزان محترم، بس اسی الفاظوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ابھی اس کا بہت سارا حصہ باقی ہے، جراثیم کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں بڑھتی کیوں ہیں، لا علاج کیوں ہوتی ہے، میں لا رہا ہوں ویڈیو، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اسی الفاظوں کے ساتھ حکیم جا کو اجازت دیجیے۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔